اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبعد قال اللہ تعالی فی عظمت شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و رسولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نانی حسنین کی اور زینب کی ہیں، نانی حسنین کی اور زینب کی ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ لٹا دیا جنہوں نے سب کچھ اسلام پر، لٹا دیا جنہوں نے سب کچھ اسلام پر، کنز جود و سخا خدیجہ ہیں، کنز جود و سخا خدیجہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یوم پرعلم منسوب ہے جناب صدیقۃ الکبریٰ محسنہ اعظم ام البطول زوج الرسول نانی حسنین کریمین جدائے سید السادات سیدتنا ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ 10 رمضان المبارک کا یہ جو یوم ہے، اس دن آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کائنات اسلام کی کہ جنہوں نے اپنی جان مال سب کچھ اپنے زوج مکرم نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ میں ایک فقرہ آپ لوگوں کو یہاں ایک فقرہ آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ 3 شخصیت عالم اسلام نے ایسی تابناک شخصیتیں دیکھی ہیں جس کی اسلامی تاریخ شاہد ہے، ناظر ہے۔ وہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی ولادت بر اسلام ہوئی ہے، جن کے سرشت میں ایمان اور اسلام تھا، جن کے سرشت میں، جن کے خون میں گرمی وحدہ لا شریک کی تھی، جن کی محبت دل محبت میں جس کے لیے دھڑکتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 شخصیتیں جس کی تاریخ گواہ ہے کہ جنہیں اسلام پیش کرنے سے پہلے انہوں نے نصرت اسلام پیش کی ہے، کلمہ دعوت پیش کرنے سے پہلے انہوں نے قبول ایمان کیا ہے، حمایت و نصرت کی امداد لینے سے پہلے کفر و شرک کے خلاف حملہ آور رہے ہیں۔
وہ 3 شخصیت جن کے اوپر اسلام پیش کرنے سے پہلے وہ مومن تھے. بہت اچھے، بہت خوب، سبحان اللہ. اسلام پیش کرنے سے پہلے، کلمہ دعوت پیش کرنے سے پہلے، کلمہ توحید اور رسالت پڑھانے سے قبل جن شخصیتوں کا سرشت، جن شخصیتوں کے خون میں اسلام کی حرارت دوڑتی تھی، ان 3 شخصیتوں کے نام نامی یہ ہیں. سب سے پہلے جن کے نام سے یہ موسوم اجلاس سیدہ خدیجہ بنت خولید زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نکاح مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت نبوت اور اعلان نبوت سے قبل کا ہے. اور ان کی نصرت اسلام اور حمایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی قبل از اسلام ہے. جس طرح نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سلام اللہ علیہا اکثر حضرات امت مسلمہ کو، نوجوانان کو اس بات سے غافل اور غفلت میں رکھا گیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ تمام ام المومنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں جو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ جو دلبر تھیں وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. تو میں جو آپ لوگوں کی نظر فکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نکاح بھی قبل از اسلام ہے، اور نصرت محمدی بھی قبل از اسلام ہے. یہ مومنان قریش ہیں، یہ مومنان مکہ ہیں، انہیں دعوت دین نہیں دی گئی. بظاہر لوگوں کے لیے ان کو کلمہ دیا گیا، پڑھایا گیا، لوگوں کے لیے شریعت کے احکام نافذ کرنے کے لیے، مگر قلبی طور پر از ولادت تا وفات جن کی سرشت اسلام پر اور ایمان پر تھی، ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. دوسری ذات بابرکت اسی محفل کے نظر اور اسی محفل کے مناسبت سے جناب سید البطحاء خواجہ عرب سید الاولیاء و اصفیاء اب امیر المومنین سیدنا علی ابن سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ہے. سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام کی ہے، جن کی نصرت اسلامی، جن کی محبت رسول، جن کا تعاون اسلام ہر ایک مذہب کے، ہر ایک مسلک کی کتابوں میں بہت اچھے سے لکھا ہوا. انہوں نے بھی کلمہ اسلام کی دعوت دینے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در یتیمی سے لے کر جوانی تک اور اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی. اور تیسری ذات بابرکت امیر المومنین مولا المسلمین اسد اللہ الغالب علی کل غالب، علم مدینۃ العلم، باب و مدینۃ العلم، سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انہوں نے بھی قبل از دعوت اسلام، کلمہ توحید سے قبل نصرت اسلام کی. اس وقت نصرت اسلام کی جب کوئی وادی مکہ میں کوئی لا الہ پڑھنے والا نہ تھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں. ان کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں ہوئی، ولادت پائی مسجد میں
میں ولادت پائی کعبہ میں اور شہادت پائی مسجد میں ہے علی میں۔ خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا وہ عظیم ہستی ہیں عالم اسلام کی کہ جس وقت خانہ کعبہ کے روح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلف، آپ کے پیچھے صرف دو شخصیتیں نماز ادا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس کی مروی روایت ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں ان دو ہستیوں کے سوا حضور کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ان دو جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کس عمر میں قبول کیا، ان کے لیے کوئی عمر محدد نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ کے روح نماز ادا کرتے تھے، حضور مولائے کائنات سیدھے ہاتھ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ الٹے ہاتھ پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ یہ وہ تین عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے روح رب العزت کے حضور تنہا نماز ادا کی ہے۔ اس وقت نہ کوئی عالم اسلام کا مددگار ہے اور نہ کوئی عالم اسلام کا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان رکھنے والا ہے۔ ان تین ہستیوں نے، اسی وجہ سے میں نے کہا یہ دراصل سرشت اسلامی تھی، یہ خون و پا میں جو رگیں دوڑتی تھی وہ ایمان کی تھی، اس لیے کلمہ توحید پڑھانے سے قبل یہ لوگ مومن تھے۔ اللہ بھائی بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مختصر سا وقت ہے اور ایک بڑا پرعلم واقعہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے منسوب تمام تاریخ کی کتابوں میں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال سب کچھ اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف رہتے، چلہ کش رہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی مرقوم واقعہ ہے۔ تو جبریل اس شکل میں وارد ہوتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خشیت لاحق ہو جاتی تھی اور آپ کے کندھے دکھتے تھے اس خوبصورت پر نور نورانی چہرے کو دیکھ کر جبریل علیہ السلام کے۔ تو غار حرا میں جاتے اور کئی مرتبہ جاتے، اقرا باسم ربک الذی خلق، جب جبریل علیہ السلام نے کہا اور آپ نے فرمایا لست انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھوں گا نہیں، جو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے غار حرا میں۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس حضور ڈرے ڈرے واپس آئے غار حرا سے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، چادر اڑا دیجئے، سورہ مزمل اسی پر ہے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ آپ نے چادر اڑا دی اور حضور سے فرمایا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسی تابناک شخصیت دیکھی ہے غار حرا پر کہ میں خائف ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں، کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یہ ذرّی الفاظ صحیح بخاری میں مرقوم ہیں۔ آپ فرماتی ہیں فواللہ لا یخزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ قبل نزول وحی ہے، یہ قبل اعلان نبوت ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحیمہ، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی فرماتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی باتیں کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پر ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق کی راہ میں پریشانیاں آتی ہیں ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ یہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ایمان۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس ایمان سے متلذذ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔